علیکم۔ تو آج کی جو کہانی ہے وہ ایک عورت کی جو کہ ایک جن کے بچے کو پیدا کرتی ہے۔ تو آپ کو سناتے ہیں اس عورت کی کہانی جس کا نام ہے فاطمہ۔ میں اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر چکی تھی اور میری امی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مجھے میرے خاندان میں سے ایک لڑکا پسند تھا۔ میں نے امی کو بتایا کہ امی مجھے وہ لڑکا اچھا لگتا ہے، اگر ہو سکے تو آپ اس سے میرے رشتے کی بات کریں۔ امی نے اس سے میرے رشتے کی بات کی اور وہ لوگ مان گئے۔ جلد ہی میری اور حسیب کی شادی ہو گئی۔ شادی کے 1 مہینے بعد میں پریگننٹ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر میرے گھر والے بہت خوش ہوئے اور ان سب نے میرا بہت خیال رکھا۔ دن گزرتے رہے، دن ہفتے بنتے گئے اور ہفتے مہینے، لیکن اس وقت کے دوران مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پیٹ میں میرا بچہ چیخیں مار رہا ہے۔ عام طور پر عورتوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے بچہ لات مار رہا ہے، مگر مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے پیٹ سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ پر میں اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو جھٹلا دیتی تھی۔ خیر کچھ مہینے بعد میرا بچہ پیدا ہوا اور یہ بات دیکھ کر ہم سب لوگ حیران ہو گئے کہ میرا بچہ لال رنگ کا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ دنیا میں صرف کچھ ہی لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو قبول کیا اور ہم نے اس بات میں کبھی بھی فرق نہیں کیا کہ ہمارا بچہ دوسرے بچوں سے تھوڑا الگ ہے۔ ہم نے اس کو ویسا ہی پیار دیا جیسا کہ ہم کسی نارمل بچے کو دیتے۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس کا نام ہم نے عبداللہ رکھ دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میرا بچہ 5 سال کا ہو گیا۔ ایک دفعہ میں، میرا ہسبینڈ اور میرا بچہ ایک ہی بیڈ پر ساتھ سو رہے تھے۔ رات کو سوتے سوتے میری آنکھ کھلی تو میں نے اوپر چھت پر دیکھا تو میرا بیٹا عبداللہ چھت پر چڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھ اچانک سے بند کر لی کیونکہ میں نیند میں تھی، پر پھر میں نے سوچا کہ نہیں، یہ ابھی میں نے کیا دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھولیں اور چھت کی طرف دیکھا تو میرا بیٹا تو میرے ساتھ ہی تھا اور چھت پر کچھ نہیں تھا، پر مجھے پکا یقین تھا کہ میں نے چھت پر عبداللہ کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں دوبارہ سو گئی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس رات میری نیند کچی تھی اور بار بار میری آنکھ کھل رہی تھی۔ میں سوئی اور 2 گھنٹے بعد دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ میں نے کروٹ بدلی اور میں نے چھت کی طرف دیکھا۔ عبداللہ جو تھا وہ پنکھے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی اور حیران ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں فوراً سے اٹھی اور میں نے چیخ ماری عبداللہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ عبداللہ تو میرے ساتھ ہی تھا۔ میں دوبارہ حیران ہو گئی کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ابھی میں نے دیکھا کہ وہ پنکھے کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور ابھی وہ میرے ساتھ لیٹا ہوا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر میں نے اسے برا خواب یا پھر غلط فہمی سمجھ کر بھلا دیا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کبھی گھر کی چیزیں توڑ دیتا تھا اور کبھی باہر جا کر لڑکوں سے لڑائی لڑتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتا تھا اور اس کی محلے میں سے شکایتیں آتی رہتی تھیں۔ ہم نے تو اس کو ایک دفعہ اتنا ڈانٹا اور مارا بھی کہ بھائی تم نے اس کا ہاتھ توڑ دیا، یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس کا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور پورے 2 سال تک اس کو گھر میں ہی رکھا۔ ایک بات میرے عبداللہ کے بارے میں بہت عجیب تھی کہ کوئی نارمل بچہ زیادہ سے زیادہ 2 روٹیاں کھا سکتا ہے، مگر میرا عبداللہ ایک وقت میں 5 روٹیاں کھا جاتا تھا اور یہ کھا کر بھی اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی۔ میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ ارے فاطمہ، تم نے یہ انسان کا نہیں جن کا بچہ پیدا کیا ہے، مگر ظاہر سی بات ہے وہ یہ بات مذاق میں کہتے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اتنا کھاتا تھا پھر بھی وہ موٹا نہیں ہوتا تھا اور ویسا ہی رہتا تھا جیسے کہ نارمل بچے ہوتے ہیں۔ میرا بچہ کافی عجیب تھا۔ جہاں دوسرے بچے باہر جا کر کھیلتے ہیں وہیں میرا عبداللہ کونے پر بیٹھا چپ چاپ کچھ سوچتا رہتا تھا اور گھنٹوں تک وہیں پر بیٹھا رہتا تھا۔ کبھی چھت پر چلا جاتا تو گھنٹوں تک آسمان کو دیکھتا رہتا، بستر پر لیٹ کر گھنٹوں تک پنکھے کو دیکھتا رہتا۔ جہاں پہ دوسرے لوگوں کے بچے گیمز کھیلتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں،
وہیں میرے بچے کو ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. وہ بس اپنے آپ میں ہی رہتا، یا تو کھاتا پیتا رہتا، یا تو ایک جگہ پر کافی دیر تک بیٹھا رہتا، یا تو اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا. اور ایک بات تو کافی عجیب تھی کہ اس کو گندا رہنا پسند تھا. میں اس کو کافی بار سمجھاتی تھی کہ بیٹا صاف ستھرے رہو، صفائی نصف ایمان ہے، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو گندگی میں ہی مزہ آتا. ایک دفعہ تو وہ گھر سے پورے ایک دن تک غائب رہا. جب میں رات کو واش روم میں گئی تب وہ واش روم میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا تم پورا دن کہاں تھے؟ تو کہتا واش روم میں. میں نے کہا تم واش روم میں کیا کر رہے تھے؟ کہتا بیٹھ کر اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا کون دوست؟ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں ہم گھر سے باہر جانے دیتے ہیں، تو تمہارا کون سا دوست بن گیا؟ تو اس نے مجھے کہا کہ وہ دوست صرف مجھے نظر آتا ہے اور کسی کو نہیں. تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، اور دوست سے بات کرنی ہے تو باہر جا کر کرو. اس نے مجھے کہا کہ مجھے اور میرے دوست دونوں کو گندگی پسند ہے، اور باتھ روم کیونکہ ایک گندی جگہ ہے اس لیے ہم دونوں کو یہاں پر بیٹھ کے بات کرنا اچھا لگتا ہے. پھر میں نے اسے کہا باہر چلو، باتھ روم میں مت بیٹھو. تو اس نے مجھے ایسے دیکھا، اس کے دیکھنے سے میں ڈر گئی. اس کے دیکھنے میں ایک عجیب ہی خوف تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر جب اس نے مجھے دیکھا تو میں اندر سے بہت ڈر گئی. پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا گیا اور کالج تک جا پہنچا. پھر ایک دن وہ گھر سے پورے 2 دن تک غائب رہا. 2 دن بعد وہ واپس آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے گندے، بال بکھرے ہوئے. ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا حال بنا لیا تم نے، اور کہاں تھے اتنے دن تک؟ اس نے کہا کہ میں جا رہا تھا تو کچھ بچوں نے میرا مذاق اڑایا اس بات پہ کہ میرا رنگ لال ہے، تو انہوں نے مجھے مارا. میں نے بھی ان کو مارا، مگر وہ لوگ زیادہ تھے اس لیے میں ان کا مقابلہ نہیں کر پایا. لیکن پتہ نہیں کیسے میرے میں ایک عجیب سی طاقت آ گئی. میں نے اپنے ایک ہاتھ سے ان سب لوگوں کو مارا، اور پتہ نہیں کیسے وہاں پر ایک عجیب سا طوفان آ گیا. وہ طوفان اتنا تیز تھا کہ وہ سب لوگ اڑ کر ادھر ادھر جا کر گر گئے، پر میں ذرا بھی نہ ہلا. اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میں اٹھا تو میں ایک قبرستان میں تھا. قبرستان سے میں سیدھا گھر پر آیا، اور اب آپ بتا رہی ہیں کہ میں 2 دن بعد گھر میں آیا ہوں، پر مجھے تو لگتا ہے کہ میں سویا اور اٹھ کر یہاں پر آ گیا. ہمیں لگا کہ شاید ہمارا بیٹا پاگل ہو چکا ہے، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. ایک دن وہ کالج گیا اور واپس ہی نہیں آیا. ہم نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی، ہر جگہ پوچھا، سب سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. پھر ایک دفعہ میں سوئی ہوئی تھی، میں اٹھی تو میں نے دیکھا میرے سامنے میرا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے. میں اسے دیکھ کر خوش بھی ہوئی، دکھی بھی ہوئی، اور ڈر بھی گئی، کیونکہ اچانک سے کوئی بندہ اتنے سالوں کا گیا ہوا آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ڈر تو جاتے ہیں نا. میں نے اسے گلے لگا لیا، اسے چوما، اسے پیار دیا، اور اس سے کہا کہ کہاں چلے گئے تھے تم مجھے چھوڑ کر. اس نے کہا کہ امی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ میں نے آج تک آپ سے چھپائی. میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں پر تھے. اس نے مجھے کہا امی آپ میری بات سنیں، میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں. میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو تم میرے بیٹے ہو. اس نے کہا نہیں امی میں ایک جن ہوں، اور آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ نے ایک جن کو پیدا کیا ہے. اور میں اتنے سالوں تک اس لیے یہاں پر نہیں آیا کیونکہ جب میں کالج جایا کرتا تھا تو وہاں پر ایک درخت تھا جس پر ایک جننی رہتی تھی. مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنا گھر چھوڑ کر اور ساری بری عادتیں چھوڑ کر میرے پاس آنا پڑے گا. میں نے اس سے شادی کر لی، اور اب میرا ایک بیٹا بھی ہے. اور ہاں میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ میں جس دوست سے باتیں کرتا تھا اپنے باتھ روم میں وہ میرے ابو تھے، جو کہ کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. اور اب میں ہمیشہ کے لیے اپنے جنوں کے پاس جا رہا ہوں، یعنی کہ کوکاف، جو کہ جنوں کا علاقہ ہے. اور اب میں آخری بار آپ سے ملنے اور آپ کی دعائیں لینے آیا ہوں. میں نے کہا
کیا بکواس کر رہے ہو تم میرے بیٹے ہو، کوئی جن نہیں ہو تم۔ اس نے کہا نہیں امی، یہی سچائی ہے، آپ مجھے دعا دیں، میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، تم کہیں نہیں جا سکتے۔ پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ میں اب بھی اس کی وہ باتیں سن کر ڈر جاتی ہوں اور اسے دعائیں دیتی رہتی ہوں اور ہر وقت اس کی سلامتی مانگتی ہوں۔